خداوند یسوع مسیح کے قدوس جلالی اور مبارک نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ گواہی ٹیلی ویژن کے پروگرام تلاوت کلام پاک کا ایک نیا ایپیسوڈ لے کر میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت سارے دوست اور بہنیں اور بھائی یہ بتاتے ہیں کہ کس طور پر خدا کا کلام ان کی زندگیوں میں کام کر رہا ہے، اور صبح سویرے جب وہ خدا کا کلام سنتے ہیں ان کی زندگیاں اور ان کا سارے دن بلکہ مہینے خوشگوار اور بابرکت گزر رہے ہیں۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، گواہی ٹیلی ویژن کا اولین مقصد یہ ہے کہ ایماندار خدا کے کلام میں مضبوط ہو جائے، جڑ پکڑ جائے، دنیا کے طوفان، بیماریاں، مصیبتیں اسے ہلا نہ سکیں، بلکہ وہ مضبوط کھڑا رہے، اور یہ خدا کے کلام کی قدرت سے ممکن ہے۔ آج سے ہم زبوروں کے ساتھ ساتھ امثال کی کتاب کی بھی جو ہے وہ تلاوت کیا کریں گے، اور میں مختصراً اس پڑھے گئے کلام پر جو ہے وہ خدا کے پاک روح کی ہدایت سے جو بات خداوند مجھے سکھائے گا وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ یاد رکھیے کہ ہمیں خدا کے کلام پر توجہ کرنی ہے، خدا کے کلام کو پڑھنا ہے، اور کلام میں ہی ہمیں مضبوط سے مضبوط ہوتے چلے جانا ہے۔ امثال کی کتاب کے بارے میں نے آپ کو بتایا، تو امثال کی کتاب کا مختصر سا تعارف بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ امثال کی کتاب جو ہے وہ ضرب المثل اور مقولوں کی صورت میں مذہبی اور اخلاقی تعلیمات کا مجموعہ ہے۔ ان میں سے اکثر اور بیشتر کا تعلق روزمرہ کی زندگی سے ہے۔ ایسے اخلاقی اور مذہبی عقائد اور اصول جنہیں ہم روزمرہ کی زندگی میں اپنا کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور آغاز ہی میں یاد دلایا گیا ہے کہ علم اور فہم حاصل کرنے کے لیے خدا کو بزرگ و برتر، معظم اور معزز ماننا ضروری ہے۔ اس کے بعد نہ صرف مذہبی اخلاقیات کی باتیں ہیں بلکہ خوش اخلاقی، آداب و اطوار اور عقل عامہ کی بھی باتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مقولوں میں قدیم اسرائیلی استادوں کی بصیرت اور معاملہ فہمی نظر آتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ خاص حالات میں ایک صاحب حکمت کیا کرے گا۔ ان میں سے بعض کا تعلق خاندانی تعلقات سے، بعض کا تعلق کاروباری معاملات سے، کچھ مقولے وہ ہیں جو سماجی اور معاشی تعلقات میں آداب مجلس کا بیان کرتے ہیں، اور کچھ نظم نفس کی تعلیم دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس کتاب کا جو مصنف ہے پاک روح کی ہدایت سے، وہ حضرت سلیمان ہے۔ سلیمان نہ صرف بادشاہ تھا بلکہ بادشاہ کا بیٹا بھی تھا، اور اس نے کتاب مقدس میں سے 3 کتابیں اس نے تحریر کیں: امثال کی کتاب، وائس کی کتاب، اور غزل و غزلات کی کتاب۔ یہ 3 کتابیں حضرت سلیمان نے جو ہے وہ لکھی ہیں، اور وہ ایک صاحب علم بادشاہ تھے۔ آپ کو پتہ ہے، جب اس نے دعا کی کہ خداوند مجھے غیر معمولی حکمت اور دانش سے نواز، کیونکہ اس نے تخت نشین ہونے پر اس کی درخواست کی تھی، اور اس کی دعا ایک خدمت کا اعلیٰ نمونہ ہے، کیونکہ اس نے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے لوگوں کے لیے مانگا کہ خداوند میں ان کا انصاف کر سکوں، اپنے خادم کو سمجھنے والا دل عنایت کر۔ اور اس کا دعا کا جواب بہت حوصلہ افزا تھا جو اس کو اپنی آواز کے مطابق ملا۔ خدا نے اسے ایک عاقل اور سمجھنے والا دل عطا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی خدا نے اسے عطا کیں۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سلیمان بادشاہ جو ہے ایک بہت دولت مند بادشاہ تھا، اس کے پاس بہت مال و دولت تھا،
اور اس کی سلطنت بہت وسیع تھی، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ خود بھی ایک نبی تھا اور نبی کا بیٹا بھی تھا۔ سو آئیے خدا کے کلام میں سے امثال کی کتاب کے پہلے باب سے ہم خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ لکھا ہے، اسرائیل کے بادشاہ سلیمان بن داؤد کی امثال، حکمت اور تربیت حاصل کرنے اور فہم کی باتوں کا امتیاز کرنے کے لیے، عقل مندی اور صداقت اور عدل اور راستی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے، سادہ دلوں کو ہوشیاری، جوان کو علم اور تمیز بخشنے کے لیے، تاکہ دانا آدمی سن کر علم میں ترقی کرے اور فہیم آدمی درست مشورت تک پہنچے، جس سے مثل اور تمثیل کو، داناؤں کی باتوں اور ان کے معموں کو سمجھ سکے۔ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا صحرا اور تیرے گلے کے لیے توق ہوں گی۔ اے میرے بیٹے، اگر گنہگار تجھے پھسلائیں تو رضامند نہ ہونا۔ اگر وہ کہیں ہمارے ساتھ چل، ہم خون کرنے کے لیے طاق میں بیٹھیں اور چھپ کر بے گناہ کے لیے ناحق گھات لگائیں، ہم ان کو اس طرح جیتا اور سموچا نگل جائیں جس طرح پاتال مردوں کو نگل جاتا ہے۔ ہم کو ہر قسم کا نفیس مال ملے گا، ہم اپنے گھروں کو لوٹ سے بھر لیں گے۔ تو ہمارے ساتھ مل جا، ہم سب کی ایک ہی تھیلی ہوگی۔ تو اے میرے بیٹے، تو ان کے ہمراہ نہ جانا، ان کی راہ سے اپنے پاؤں روکنا، کیونکہ ان کے پاؤں بدی کی طرف دوڑتے اور خون بہانے کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ کیونکہ پرندہ کی آنکھ کے سامنے جال بچھانا عبث ہے، یہ لوگ تو اپنا ہی خون کے لیے طاق میں بیٹھتے ہیں اور چھپ کر اپنی ہی جان کو گھات لگاتے ہیں۔ نفع کے لالچی کی راہیں ایسی ہی ہیں، ایسا نفع اس کی جان لے کر ہی چھوڑتا ہے۔ حکمت کوچہ میں پکارتی ہے، وہ راستوں میں اپنی آواز بلند کرتی ہے، وہ پر ہجوم بازار میں چلاتی ہے، وہ پھاٹکوں کے مدخل پر اور شہر میں یہ کہتی ہے، اے نادانو، تم کب تک نادانی کو دوست رکھو گے اور ٹھٹھا باز کب تک ٹھٹھا بازی سے خوش ہوں گے، اور احمق کب تک علم سے عداوت رکھیں گے۔ تم میری ملامت کو سن کر باز آؤ، دیکھو میں اپنی روح تم پر انڈیلوں گی، میں تم کو اپنی باتیں بتاؤں گی۔ چونکہ میں نے بلایا اور تم نے انکار کیا، میں نے ہاتھ پھیلایا اور کسی نے خیال نہ کیا، بلکہ تم نے میری تمام مشورت کو ناچیز جانا اور میری ملامت کی بے قدری کی، اس لیے میں بھی تمہاری مصیبت کے دن ہنسوں گی، اور جب تم پر دہشت چھا جائے گی تو ٹھٹھا ماروں گی، یعنی جب دہشت طوفان کی طرح آ پڑے گی اور آفت بگولے کی طرح تم کو آ لے گی، جب مصیبت اور جان کنی تم پر ٹوٹ پڑے گی، تب وہ مجھے پکاریں گے لیکن میں جواب نہ دوں گی، وہ دل و جان سے مجھے ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے علم سے عداوت رکھی اور خداوند کے خوف کو اختیار نہ کیا۔ انہوں نے میری تمام مشورت کی بے قدری کی اور میری ملامت کو حقیر جانا، بس وہ اپنی ہی روش کا پھل کھائیں گے اور اپنے ہی
منصوبوں سے پیٹ بھریں گے، کیونکہ نادانوں کی برگشتگی ان کو قتل کرے گی اور احمقوں کی فارغ البالی ان کو ہلاکت کا باعث ہوگی، لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے نڈر ہو کر اطمینان سے رہے گا۔ خداوند کے مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ ہم سب مل کر کہیں گے آمین آمین۔ میرے عزیزو، یہاں پر امثال کی کتاب کے پہلے باب میں چند بڑی خاص باتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ پہلے باب میں کتاب کا عنوان اور اس کا عمومی موضوع تربیت اور اس کے مقاصد کی عکاسی کرتا ہے کہ تربیت اور تربیت پذیر ہونا یہ کتنا ضروری ہے۔ آپ کے اندر سیکھنے کا، فرما برداری کا اور اپنی زندگی میں دوسروں کی نصیحت کو اپنا کر بہتری لانے کا عنصر ہمیشہ باقی ہو۔ کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ مینوں سب کچھ آ گیا ہے، بلکہ کلام کی روشنی میں ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار رہیں۔ دوسری بات، ہمارے سنجیدہ غور و خوض کے لیے حکمت کا پہلا اصول یہاں پر بتایا گیا ہے، اس پر غور کرتے رہیں، سیکھتے رہیں۔ اور پھر تیسری بات، بری صحبت کے خلاف ضروری آگاہی اور تنبیہ اس زبور میں موجود ہے۔ بری صحبت، کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ ہمیں الرٹ کیا گیا ہے، نوجوانوں سے کہا گیا ہے کہ ایسے بری صحبت سے باز رہنا ہے جو کہیں آؤ گھات لگائیں، آؤ چوری کریں، آؤ دوسروں کا خون بہائیں اور اس سے ہم جلدی ترقی کر جائیں گے۔ میرے عزیزو، آج شارٹ کٹ، ہر انسان شارٹ کٹ چاہتا ہے۔ پکانے کے لیے وقت لگے گا، اسی لیے آج فاسٹ فوڈ کا زمانہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں راتوں رات میرے پاس یہ آ جائے، اور وہ یہ کام بائے ہک اور بائے کرک کرنے کے لیے تیار ہیں، جائز یا ناجائز طریقے کے ساتھ۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں خبردار کرتا ہے، اے میرے بیٹے، تو ایسے لوگوں سے خبردار رہ، ان سے اپنے آپ کو بچا، ان کی کبھی بھی ان کی بات کو نہ ماننا۔ اور پھر چوتھی بات، بنی آدم کے لیے حکمت کی سچی اور ولولہ انگیز پیشکش اور ان لوگوں کی یقینی ہلاکت اور تباہی ہے جو کلام کو اور خدا کے لوگوں کی بات کو سن کر کان بند کر لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ ہلاک ہوں گے، لیکن جو خدا کے کلام کو سنتا رہتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ ہمیشہ خداوند کے تحفظ میں رہتا ہے۔ میرے عزیزو، آخر میں ایک دفعہ پھر میں تیسرے پوائنٹ پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جہاں پر ہم نے پڑھا ہے، اے میرے بیٹے، تو ان کے ساتھ نہ جانا، تو ان کی برائی میں شامل نہ ہونا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مین نون بائی ہز کمپنی، انسان اپنے دوستوں اور اپنی صحبت رکھنے والے لوگوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ کا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، اٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہم کہتے تو ہیں او بھائی بندے نے اپنی مرضی کرنی ہے، لیکن جب آپ ایک فیلوشپ میں بیٹھتے ہیں، غلط رفاقتوں میں بیٹھتے ہیں، غلط سہیلیوں میں بیٹھتی ہیں میری بیٹیاں، پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت میں تو خدا انہیں بچاتا ہے، لیکن کوئی ایسی مومنٹ آتی ہے کہ وہ ان کے بہکاوے میں آ کر پھنس جاتی ہیں، اپنی زندگی تباہ کر لیتی ہیں، اپنے خاندان کے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیتی ہیں۔ اور میں آج صبح کلام مقدس کی اس خوبصورت کتاب اور اس کے پہلے باب میں سے آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں
बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। और आज का कलाम आपके लिए यही है। अगर आपके दोस्त जो है वो गालियां देते हैं, चोर हैं, ठग हैं, तरह तरह के बुरे काम करने वाले हैं, याद रखिए आज आप नहीं कर रहे, लेकिन किसी वक्त आप भी बहकावे में आकर उनकी तरह के हो जाएंगे। ऐसी रफाकतों को छोड़ दें। दूसरी बात, अगर आप जो है वो शॉर्टकट से दौलत कमाने की ख्वाहिश रखते हैं, ऐसी बातों को भी भूल जाएं, क्योंकि जब आप खुदा के साथ रहेंगे, खुदा की वफ़ादारी में रहेंगे, बाइबल कहती है खुदा हमें सरबुलंद कर देगा। और कलाम में ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। आज हमने पहले बाब से इस नई जो है वो किताब का आगाज़ किया है ताकि आप इससे बरकत पाएँ। कलाम में लिखा ये फ़हम और दानिश बख्शने के लिए ज़रूरी हैं, और जो हिकमत और दानाई और हमें फ़ैसले करने और ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अमसाल की किताब और ये कलाम का जो हमारे लिए चिराग है, ये हमारी तारीकियों को, हमारे कदमों को हमारे लिए चिराग बना रहेगा। और मेरी ये दुआ है कि आप सोसाइटी में आपकी ज़िंदगी मिसाली हो। मेरी ये दुआ है मुआशरे में आपका मकाम हो और आप कारोबार में मसीही ज़िंदगी में एक नमूना बने। आइए दुआ करते हैं। खुदावंद हमारे प्यारे मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, खुदावंद यीशु मसीह नासरी, खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे बड़े फ़ज़ल के लिए, तेरे बड़े रहम के लिए, तेरी बड़ी कुदरत के लिए खुदावंद, जो हमें ए खुदावंद संभालती है, हमारी तरबियत करती है, हमें गिरने से बचाती है। खुदावंद यीशु नासरी, मैं तेरी पाक हजूरी में आता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद आज के दिन के लिए। ए खुदा इस नई किताब की, ए खुदावंद आज जबकि हमने इस नई किताब में से पढ़ना शुरू किया है, अमसाल की किताब में से, खुदावंद ये कलाम हमारे जहनों को खोल दे, हमें हिकमत और दानाई से मामूर कर दे ए खुदा। और खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, आज वो बच्चे, वो बेटियाँ, वो बेटे, भाई जो किसी भी तरह की बुरी सोहबत में हैं, खुदावंद उन्हें उस बुरी सोहबत से निकाल, उनकी मदद कर ए खुदा, इनके साथ हो ए खुदा। कलाम हमारी ज़िंदगी में जड़ पकड़ता जाए, कलाम हमें मजबूत कर दे, कलाम हमारे बंधनों को तोड़ दे, और खुदावंद कलाम की कुदरत हमारी ज़िंदगी में अजीब काम करे। ए बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। मैं ईमान रखता हूँ कि आपने आज के कलाम के वसीला से बरकत पाई है। एक दफ़ा फिर इन बातों को सुनिए। ये कलाम, ये अमसाल की किताब है, क्या करेगी? पहली बात कि ये दाना आदमी के इल्म में तरक्की का बायस बनेगी, फ़हम आदमी दुरुस्त मशवरत तक पहुँचेगा, और दानाओं की बातें और हम भेद की बातों को समझ सकेंगे। अमसाल की किताब को पढ़िए। मैंने आज पहला चैप्टर पढ़ा है, दिन के किसी भी वक्त में इसे रिपीट कीजिए, कलाम पर मेडिटेट कीजिए, ताकि खुदा का पाक रूह आपके जहनों को खोले। गवाही टेलीविज़न के लिए ज़रूर अपना बीज बोएं, ताकि हम होप सेंटर जल्द तामीर करें। हम आप सब के लिए दुआ कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपको, आपके घरानों को और आप सब की कलीसियाओं को बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।